ایک شاعر لکھتا ہے کہ کچھ صراحی کچھ صبح کچھ جان کی باتیں کرے، کچھ صراحی ہر آنے والے نے آپ سے درود پڑھوایا ہے نا، تو شاعر کہتا ہے کہ کچھ صراحی کچھ صبح کچھ جان کی باتیں کریں، بے عمل کیوں گردش ایام کی باتیں کریں، بے عمل کیوں گردش ایام کی باتیں کریں، پہلے دل سے ان کے نام پاک پر بھیجو درود، پہلے دل سے ان کے نام پاک پر بھیجو درود، میں کشو پھر ساقی اسلام کی باتیں کریں۔ ایک بار پھر پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم۔ دیکھیے سب سے بڑا نذرانہ سب سے چھوٹا بچہ لے کے آیا سرکار کی بارگاہ میں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سرکار دعا صلی اللہ صدقے و طفیل میں اس بچے کو بھی اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہونہار بنا دے۔ مطلب سماعت فرمائے۔ کہ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے، یہی نجات اور ہے کیا ہمارے پاس نہیں نجات کا رستہ نکال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال اور یہ شعر سنیے غور سے سنیے گا بھائی۔ ہر ایک غم کو تیرے غم میں ڈھال کر ہم نے، علماء کی توجہ چاہوں گا، ہر ایک غم کو تیرے غم میں ڈھال کر ہم نے، غم نجات کو دل سے نکال رکھا ہے، غم نجات کو دل سے غم نجات کو دل سے نکال رکھا ہے، غم نجات کو دل سے نکال رکھا ہے۔ شعر سماعت فرمائے کہ خدا نے کیسا انہیں بے مثال رکھا ہے، خدا نے کیسا انہیں بے مثال رکھا ہے، سراپا نور کے سانچے میں ڈھال رکھا ہے، سراپا نور کے سانچے میں ڈھال رکھا ہے، خدا نے کیسا انہیں بے مثال رکھا ہے، سراپا نور کے سانچے میں ڈھال رکھا۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، علماء کی توجہ چاہوں گا، بشر کی شکل مگر اختیار نے ان کے، بشر کی شکل مگر اختیار نے ان کے، زمانے بھر کو اچنبھے میں ڈال رکھا ہے، زمانے بھر کو اچنبھے بشر کی شکل مگر اختیار ہے ان کی، بشر کی شکل مگر اختیار نے ان کے،
زمانے بھر کو اچنبھے میں ڈال رکھا ہے، زمانے بھر کو اچنبھے میں ڈال رکھا ہے، زمانے بھر کو اچنبھے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، بڑا زبان کا شعر ہے۔ وہ کہتے میری طرح، وہ کہہ رہے میری طرح، سماعت فرمائے۔ نظیر اس کی زمانہ کہاں سے لائے گا، نظیر اس کی زمانہ کہاں سے لائے گا، خدا نے خود ہی جسے بے مثال رکھا ہے، خدا نے خود ہی جسے بے مثال رکھا ہے، نظیر اس کی زمانہ کہاں سے لائے گا، خدا نے خود ہی جسے بے مثال رکھا ہے، خدا نے خود ہی جسے بے۔ اور یہ شعر خاص طور پر انشاءاللہ اگر یہ عقیدہ رہا تو جو کہہ رہا ہوں وہ ہوگا۔ سماعت فرمائیں۔ ہر ایک غم سے گزر جائے گا وہ روز حساب، ہر ایک غم سے گزر جائے گا وہ روز حساب، کہ جس نے آپ کا دامن سنبھال رکھا ہے، کہ جس نے آپ کا دامن سنبھال رکھا ہے، کہ جس نے آپ کا دامن سنبھال رکھا ہے، ہر ایک غم سے گزر جائے گا وہ روز حساب، کہ جس نے آپ کا دامن سنبھال رکھا ہے۔ اور یہ شعر آخری ہے۔ ہر ایک سمت آیا ہے کہاں کہاں دیکھے، ہر ایک سمت آیا ہے کہاں کہاں دیکھیں، تیرے جمال نے حیرت میں ڈال رکھا ہے، میرے جمال نے حیرت میں ڈال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا۔ اور یہ شعر آخری ہے۔ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، ہر آڑے وقت میں امداد آ کے فرمائی، ہر آڑے وقت میں امداد آ کے فرمائی، حضور نے میرا کتنا خیال رکھا ہے، حضور نے میرا کتنا خیال رکھا ہے، ہمیں حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے۔ یا معاشر المسلمین و یا جماعت الحاضرین، یرحمکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں برکتیں آپ تمامی حضرات پر اور مجھ گنہگار ناچیز حقیر فقیر پر، آپ تمامی حضرات پر، ہماری ماں بہنوں پر، علماء کرام پر، سامعین کرام پر، شعراء اعظام پر اور تمام چگلیہ کیا بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ کہیے آمین۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں آپ کو، حضرت علامہ مولانا غلام پیر صاحب کی تقریر جو ہے سبحان اللہ اتنی شاندار ہوئی ہے، اگر عمل کر لے کوئی آدمی تو ولی ہو جائے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ طوفان نوح لانے سے کیا ہوگا فائدہ،
तूफान नूह लाने से क्या होगा फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। मौलाना की तकरीर काम कर गई, सुभान अल्लाह। क्या नमाज को बयान किया है, खाली नकल करने पर ये मकाम है। जब नकल करने वालों का ये मकाम है तो असल का क्या मकाम होगा। एक शायर ने लिखता है, फरमाते हैं कि एक सजदा गर पसंदे हक ताला हो गया, एक सजदा हजरत गर पसंदे हक ताला हो गया, दोस्तों दोनों जहां में बोल बाला। एक सजदा गर पसंदे हक ताला हो गया, दोस्तों दोनों जहां में बोल बाला हो गया। अल्लाह हमको औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलकर ऐसी नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे कि जिसकी कबूलियत के लिए आसमान से फरिश्ते आ जाए हमारे पास। माशाअल्लाह आज जलसा भी गौसे आजम का है। नमाज की बात आ गई हजरत, तो नमाज की बात करूँ मैं। हजरत ने मुझे एक डायरेक्शन दे दिया, अब मैं सोच रहा हूँ उसी पर थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ। नमाजें बहुत किस्म की होती है। नमाज वो भी है जिसको कहा गया सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज वो भी है जिसे कहा गया है अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन। नमाज वो भी है जिसको कहा गया है मेरी आंखों की ठंडक है। और नमाज वो भी है जिसको कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन। तो नमाजें कई तरह की होती है। अल्लाह ताला हमको बुजुर्गों की नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तरह पढ़ने की तौफीक दे। आज जिनके नाम से जलसा है, जश्न गौसुल वरा, आए हाय हाय क्या हस्ती है, क्या मकाम है, क्या बुलंदियां हैं, क्या इबादत है, क्या रियाजत है, क्या मुजाहिदे हैं और क्या नमाजें। बुर्जे अजमी में 40 साल तक हजरत ने इबादत और रियाजत की, बरिवायतें मुख्तलिफा। एक मरतबा हजरत नमाज पढ़ने के लिए खड़े। जरा देखिए नमाज, अल्लाह ताला आजकल जो नमाज के ठेकेदार बन के जगह जगह नमाजें पढ़वाते हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको हमारे बुजुर्गों की नमाजें देखकर नमाजें सही करने की तौफीक दे। पीराने पीर की नमाज से देखो, हाय हाय हाय, याद रखो ऐसी नमाज़ें उसी को नसीब होंगी जिनको उससे मोहब्बत है। हर एक को नसीब नहीं होगी। नमाज में खड़े हो गए, आए हाय हाय, बुर्जे अजमी का मकाम है। मुअर्रिखीन लिखते हैं नमाज जैसी नियत बांधी हजरत ने, एक बहुत बड़ा सांप सूराख से निकल के आया और आया, आने के बाद अपना फन हजरत के कदम में नाश पर रखा। आए हाय, ये वो कदम है, ये कौन सा कदम है, ये कौन सा है जिसके बारे में बगदाद में ऐलान किया था कदमी हादिही अला रग़बते कुल्ले वली अल्लाह। ये वो कदम है जो औलिया की सर का ताज है। उस कदम पे सांप ने सब क्या रखा, सर। हाय हाय हाय, नमाज हो तो ऐसी हो, नमाज हो तो ऐसी हो। अरे है किसके लाल, अली के लाल तो है, बाबा अली के लाल तो है। अरे बाप का असर तो बेटे में आएगा। एक मर्तबा बात पे बात निकल आई, मौला कायनात के पैर में तीर लग गया और बहुत तकलीफ दे रहा था। सहाबा किराम ने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मौला कायनात के पैर में तीर लगा है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। उनको इतनी तकलीफ है कि अगर हम छूते हैं तो चीख मार देते हैं। कुर्बान जाओ, मेरी आका की निगाह नबूवत देखो, कितने सबक मिल रहे हैं इससे। हुजूर ने फरमाया परेशान ना हो, जब छूते हो तो दर्द होता है। कहा जब अली नमाज के लिए खड़े हो जाए तो तीर निकाल लेना। जब नमाज के लिए खड़े हो जाए तो तीर निकाल लेना। हदीस में आता है वो तीर जिसको हाथ लगाने से मौलाए कायनात चिल्लाते थे, जब खड़े हुए नमाज के लिए तीर निकाल लिया, पैर हिला तक। ये अली की नमाज थी तो वहाँ असर तो वही आएगा ना। भी बाबा अली के तो बेटे हैं। बुर्जे अजमी में नमाज हो रही है,
بڑا بھاری سانپ نکلا اور اس نے حضرت کے پیر پہ پھن رکھا، پھن رکھا، اس کے بعد تھوڑا رکا، پھر اوپر بڑھا دھیرے سے، اب دھیرے دھیرے اوپر آ رہا ہے، دھیرے دھیرے آیا، مورخین لکھتے ہیں آپ کے بدن میں لپٹنا شروع ہوا، اور یہاں نیت بندھی ہوئی، یہاں یہ ٹھیکیدار ہوتے کیا کرتے، امیر جماعت ہوتے نماز پڑھا رہے ہوتے کیا ہوتے، چیخ مار دیتے، وضو ٹوٹ جاتے، بھاگ جاتے، غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے سرکاروں کی نماز ہے، نیت بندی ہے۔ ارے حدیث میں آتا ہے جب آدمی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، پھر کہے گا ڈر، پھن رکھا، اوپر چڑھا، پورے بدن میں لپٹا، اور لپٹنے کے بعد مورخین لکھتے ہیں اس کا پھن سیدھی حضرت کے دل پہ آیا، دل پہ رکھا، لیکن قربان جاؤ کیا نماز ہے، ذرا سی نماز میں حرکت نہیں، اسی حالت میں رکوع کیا، اسی حالت میں کھڑے ہوئے، سجدے کیے، دل میں تو خیال آیا ہوگا، غصہ تو تھا، جلال تو تھا بہت زیادہ، آپ کو معلوم ہے، ارادہ کیا سلام پھیرتے ہی خبیث کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن وہ صاحب بھی بڑا عقل مند تھا، بلکہ یوں کہو کہ ولی کے بدن میں لپٹنے سے اس کی اندر کی بھی جو پوشیدگی تھی وہ ظاہر ہو گئی، ہمیں اس کو بھی خبر ہونے لگی، جیسے ہی حضرت سلام پھیرنے کا ارادہ کیا تیار میں بیٹھے، وہ ڈھیلے سے ہوا، اترتے سیدھا سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیم شروع کیا، وہ رفع چکر بھاگ گیا، اللہ اکبر، نماز ہو گئی، 3 دن تک ایسے ہی کیا، آخر کا حضرت نے سوچا یہ ہے کیا مسئلہ، روزانہ کے پریشان کرتا ہے مردود، اور نماز سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتا، آخر کار ایک دن انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، بڑے فکر میں تھے کہ آپ رفع حاجت کے لیے نکلے، اسی برج ادب خالی تنہا تھے، چنگل کے پتے کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، اس طرح وقت گزار رہے تھے، باہر نکلے جیسے ہی رفع حاجت کے لیے لوٹا لے کے تو ایک دیکھا ایک جنات بڑی بڑی آنکھیں نکالے برج عجبی کے درار سے پھٹی ہوئی دیوار سے جھانک رہا ہے، اس نے دیکھا، کہا عبد القادر جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو میں نے کہا تم کون ہو، کیا ہے؟ کہا ہم نے آپ کو اس لیے پوچھا کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، یہاں پر رہنے میں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی، آپ کی عبادت ریاضی کی فرق تو نہیں آ رہا؟ تو فرمایا مجھے 3 دن سے بہت پریشانی ہو رہی۔ کہا کیا؟ ارے کہا ایک اژدہا خبیث ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو فوراً آ جاتا ہے، اور جب سلام پھیرنے کا ٹائم آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ تو کہا حضور گستاخی معاف کیجئے گا، میں اس قوم جن ہوں، میں ہی آپ کو نماز میں آتا تھا، میں آپ کے پیر سے تلوے سے لے کر آپ کے جسم کے ہر عضو میں اپنا پھن رکھا میں نے، اور پھن رکھ کے یہ دیکھا کہیں پر خدا کے علاوہ کسی کا ڈر ہے آپ کو نہیں ہے، خدا کی قسم کہیں پر بھی خدا کے علاوہ کوئی ڈر تھا ہی نہیں، لہذا نماز ہو تو ایسی پتا چلا کہ وہ اس قوم جن تھا، یہ ہے نماز اولیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی نماز پڑھو کہ جب تم ہو نماز پڑھو، ایک شاعر لکھتا ہے کہ تیرا دل تو ہے شرم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح معنوں میں بزرگوں کا طریقہ عطا فرمائے اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق۔ ایک بات میں سنا دوں آپ کو بس، پیران پیر غوث اعظم کو کہا جاتا ہے پیران پیر، اس کا جواب دیجیے صاحب، یہ پیران پیر کیا ہے بھائی؟ مرید کا پیر ہوتا ہے نا بھائی، پیر جو ہے کس کا ہوتا ہے؟ مرید کا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ پیروں کے پیر کیسے ہو گئی ہے؟ آپ کے سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ ارے مرید کا پیر ہوتا ہے آدمی، یہاں کون ہے؟ پیروں کے پیر۔ ہائے 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 ہائے، ہمیں ذرا سمجھو تو پہلے، یہ پیروں کے پیر ہیں کیسے؟ یہ دیکھیے دنیا کے اندر 4 سلسلے بہت زبردست، ایک سلسلہ ہے نقشبند، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند،
اور ایک سلسلہ ہے جس کے سلطان المشائخ ہے حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ چشتی سلسلہ ہے نا بھائی. اور ایک سلسلہ ہے حضرت سید احمد رفاعی کا. سمجھے کتنے سلسلے ہو گئے؟ 3. اور ایک سلسلہ ہے حضرت شہاب الدین سہروردی کا. یہ 4 سلسلے دنیا میں بہت بڑے، باقی تو قریب 150 سے زیادہ سلسلے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے سلسلے ہیں جن کے اکابرین، ایک کے اکابر ہیں حضرت سید احمد رفاعی، اور ایک کے سربراہ ہے حضرت شہاب الدین سہروردی، اور ایک کے سربراہ ہے خواجہ معین الدین حسن، اور ایک کے سربراہ ہے حضرت بہاؤالدین نقشبند. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیے میں آپ کو بتا دوں یہ پیران پیر ہے کیا. پیران پیر کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت حضور پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے ممبر پر، جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ذرا غور کیجئے گا، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اب چشتیوں کا سلطان المشائخ کون ہے؟ غریب نواز. مورخین لکھتے خراسہ کی پہاڑیوں میں حضرت بیٹھے تھے غریب نواز، وہاں پر چلہ کش تھے، عبادت و ریاضت میں مشغول تھے. وہ عراق کی آواز غریب نواز نے ہندوستان میں سنی. کوئی کہہ رہا ہے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. یہ آواز غریب نواز نے سنی تو کیا کہا؟ یا سیدی لا بل علی راسی والعینی، یا سیدی آپ کا قدم خالی میری گردن پر نہیں، سراخوں پر میرے. پتا چلا غوث کے قدم کے آگے سب جھکایا. مورخین لکھتے ہیں اسی وقت چلہ بند کر دیا، ریاض بند کر دیا، مجاہدہ بند کر دیا، سیدھے خراسہ سے بغداد پہنچ گیا. اور حضور پیران پیر کی خدمت میں 57 دن رہے. کتنے دن؟ 57 دن رہے آپ کی خدمت میں. کائے کو جانتے ہیں درے ولی سے سب کچھ یہی سے مال ملتا ہے. عالم ہو جانا بات الگ ہے، ولی ہونا بات الگ ہے. سمجھا؟ یہ ولی کی کتاب الگ ہے. فرماتے ہیں کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہاں یہ وہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے. غریب نواز خدمت میں گئے اور وہاں جا کے 57 دن رہے پیران پیر کی خدمت میں. تو پتا چلا اپنا مرشد مان لیا، اپنا پیر مان لیا، سر جھکا دیا آپ کے قدم ناز پر. اس کے بعد غریب نواز نے کہا حضور 57 دن ہو گئے ہیں، اب میں چاہتا ہوں جو مجھے ملنا تھا مل گیا، آپ نے دے دیا، اب مجھے عراق عطا فرمائیے، عراق دیجیے. پیران پیر نے فرمایا نہیں، عراق میں شہاب الدین کو دے چکا ہوں، عراق شہاب الدین کو دے چکا، تم کو ہندوستان دے رہا ہوں، تم کو ہند دے رہا ہوں. تم نے اپنا سر میرے آگے جھکایا ہے، اب ہندوستان کا ہر ولی تمہارے آگے سر جھکائے گا. آزاد ہندوستان، آزاد ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان. بیٹا معین الدین تمہاری عاجزی پسند آئی، انکساری پسند آئی. اب سنو، سلسلہ تمہارا ہوگا، فیضان ہمارا ہوگا. سلسلہ تمہارا ہوگا، فیضان ہمارا ہوگا. یہ ہے غریب نواز. سلسلہ چشت کا ہر چشتی اگر سب پوچھو تو مرید غوث اعظم ہو گیا. یہ پیروں کے پیر ہوئے. اب آگے بڑھو. حضرت شہاب الدین سہروردی، آپ کی عمر 14 سال. کتنے سال؟ یہ سہروردی سلسلے کے سلطان المشائخ ہے. سہروردی سلسلہ یاد چل رہا. شہاب الدین سہروردی جب 14 سال کے تھے تو پورا علم حاصل کر چکے تھے. سارے علوم مفتیان اعظام کا بڑے بڑے مفتی ان کے آگے سر جھکاتے تھے. فقہ میں اعلیٰ
حدیث میں اعلیٰ سارے علوم حاصل کرنے کے بعد جب مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت ابو النجیب سہروردی سے کہا حضور الحمدللہ مجھے پورا علم آ چکا ہے، ہر چیز کی چیز نالج میرے پاس ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ذرا دیکھیے غور سے سنیے سوال۔ پیر صاحب سے کہا کہ اب حضرت کیا کرنا، جتنا پڑھ چکا پڑھ لیا، اب کیا چاہیے؟ ابو النجیب نے کہا پڑھ لیا تم نے، ابھی تم نے کچھ پڑھا ہے کچھ نہیں پڑھا ہے۔ تو کہا کیا حضور؟ کہا اب تم کو دوسری درسگاہ لے کے جائیں گے۔ تو کہا مورخین لکھتے ہیں کہ ابو النجیب سہروردی اپنے مرید شہاب الدین سہروردی کو پیران پیر کے پاس لے کے گئے، غوث پاک کے پاس لے گئے۔ اب تب دیکھیے گا سلطان المشائخ ہے سہروردی سلسلے کا، وہاں پہنچے پیر صاحب لے کے گئے، کیا بات ہے؟ ارے ظاہر ہے ولی را ولی بھی شناست، ولی کو جانتا کیا مقام ہے، اپنے مرید کو پیر کے پیرانے پیر کے پاس لے کے گئے۔ وہاں جا کے کہا حضرت یہ بچہ ماشاءاللہ مکمل عالم ہو چکا ہے، فاضل کی ڈگری بھی ہے، فقیہ بھی ہو گیا ہے، سارے علوم الحمدللہ سب آ گئے اس کے پاس، اب کیا ہے؟ آپ کی خدمت اور آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی توجہ۔ پیران پیر نے قریب کیا، 14 سال کی تقریباً عمر تھی، پیر نے اپنے مرید کو پیران پیر کے سامنے کیا، پیر نے اپنے مرید کو پیران پیر کے سامنے کیا، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، کیا ہوا؟ کہتے ہیں آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں آنکھوں میں، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، ہم تمہارے۔ دیکھا شہاب الدین نے پیران پیر کی نظر کو دیکھا اور پیران پیر نے شہاب الدین کی نظر کو دیکھا، آئے ہائے ہائے، ایک نظر نے شاہ کی قطرے کو دریا کر دیا، ایک نظر نے شاہ کی قطرے کو دریا کر دیا، خاک کے ذرے کو حمدوں سے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیح کیا۔ حضور بچہ پیش خدمت سے توجہ فرمایا، پیران پیر نے قریب کیا، فرمایا سینہ کھولا۔ اب شہاب الدین نے سینہ کھولا، حضور پیران پیر نے اپنے دست مقدس کو آپ کے سینے میں پھیرا، سینے میں پھیرا اور کچھ سوالات کیے۔ بہت بڑے عالم ہو نا، بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے فاضل ہو، بہت بڑے فقیہ ہو، ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا بتاؤ سوال۔ حضور جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، 14 سال کا علم ایک لمحے کے اندر ختم ہو گیا، نہ حدیث یاد ہے، نہ فقہ یاد ہے، نہ مسئلہ یاد، کچھ نہیں یاد، بالکل ختم ہو گیا۔ گھبرا گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ نجم الدین کبریٰ نے دیکھا میرے مرید کو کیا ہو گیا، ارے آنے کے لیے آیا تھا، سب چلا گیا۔ پیران پیر مسکرائے، فرمایا نجم الدین گھبراؤ نہیں، اگر تقدیر کوئی نئی چیز لکھی جانے والی ہوتی ہے تو پہلے پرانی مٹائی جاتی ہے۔ نجم الدین جب کوئی چیز مٹانا ہو لکھنا ہوتی نہیں تو پرانا مٹایا جاتا ہے، تختی سے جب کوئی لکھنا ہوتا پہلے لکھا مٹایا جاتا، نئی عبارت لکھی جاتی ہے۔ قریب آؤ بیٹا، پھر قریب کیا، پھر ہاتھ پھیرا، ہائے ہائے ہائے، پھر ہاتھ پھیرا، خدا کی قسم شہاب الدین سہروردی پیرے پر گر پڑے، یا سیدی سرکار مجھے تو معلوم نہ تھا کہ میں کہاں پہنچ جاؤں، ایک نظر دیا کہ مجھے کہاں نے پہنچا دیا۔ فرمایا شہاب الدین سلسلہ تمہارا ہوگا، فیضان ہمارا ہوگا، قیامت تک سلسلہ سہروردی ہوگا، اور شمع رسالت شمع تمہاری شمع میں روشنی ہماری ہوگی۔ تو پتہ چلا ہر سہروردی غلام ہے پیران پیر کا، غلط تو نہیں کہہ رہا، ہو گئے پیران پیر، پیروں کے پیر۔ اب ایک مسئلہ اور سنو، بتا دو پیران پیر کہتے ہو نا، کیا ہے پیران پیر؟
چشتی سلسلے کا ہر مرید اصل میں مرید ہے پیران پیر کا، سہروردی سلسلے کا ہر مرید اصل میں پیران پیر کا مرید ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سلسلہ تیسرا کیا ہے؟ حضرت سید احمد رفاعی۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ حضور پیران پیر اپنے مریدوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اچانک ایک دوراہے میں کھڑے ہو گئے، ایک دوراہے میں کھڑے ہو گئے، مرید بھی تھے۔ آپ نے بخارا کی طرف رخ کیا، دو راستہ تھا، ایک بخارا کی طرف جا رہا تھا، آپ نے بخارا کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے حضرت کو دعا کیا۔ جب دعا ختم ہو گئی، مریدوں نے کہا حضرت یہ کون سی دعا ہے؟ نہ مسجد ہے نہ خانقاہ ہے، چلتے چلتے دعا، راستے پر، اس راستے پر دعا۔ فرمایا 157 سال کے بعد بخارا میں میرا بیٹا احمد رفاعی پیدا ہوگا۔ میرا بیٹا بخارا میں احمد رفاعی پیدا ہوگا، اس کا حصہ آج میں دے کے جا رہا ہوں۔ پتا چلا جب احمد رفاعی پیدا ہوئے تو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو کے پیدا ہوگا، تو پتا چلا سلسلہ رفاعی ہوگا، فیضان غوث اعظم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے پیروں کا مقام سمجھنے کی توفیق دی۔ اور ابھی کون کون رہ گیا؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نقشبند ہے۔ آپ کے متعلق روایت میں لکھا ہے آپ اپنے مریدوں کے ساتھ مصر میں تھے۔ حضرت سید حضرت بہاؤالدین نقشبند اپنے مریدوں کے ساتھ مصر میں تھے، ایک مقام پر آپ جلوہ افروز تھے، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، مرید بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی۔ اچانک باتیں کرتے کرتے بہاؤالدین نقشبند نے سر زمین پر رکھ دیا۔ اچانک بہاؤالدین نقشبند نے سر زمین پر رکھ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھایا۔ تو ظاہر ہے آج کل کے جیسے مرید تھوڑے ہیں، اپنے پیر کی ہر حرکت پہ غور کرتے تھے اور سوال جواب کرتے تھے۔ سارے مریدوں کا حضرت یہ کیا ہے؟ نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی خانقاہ ہے، یہ سجدہ کس بات کا تھا؟ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، سارے سجدہ۔ ارے کہ تم کو معلوم نہیں ہے مجھے اپنی ولایت برقرار رکھنا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عبد القادر نے اعلان کیا ہے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میں نے سر جھکا کر ان کی غلامی اختیار کی تاکہ میری ولایت قائم رہے، تاکہ میری ولایت قائم رہے۔ پتہ چلا نقشبندی سلسلہ قیامت تک چلے گا، فیضان غوث اعظم کا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ۔ ایک بات اور بتا دوں، بس سن لیجیے، قرآن میں ایک لفظ ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی شان سب سے اعلیٰ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی شان کیا ہے؟ تو یاد رکھو اللہ کی شان ہر نبی ہے، اللہ کی شان ہر نبی، اللہ کی شان ہر نبی مسئلہ اعلیٰ ہے، اللہ کی شان ہر نبی ہے۔ لیکن سارے نبیوں میں اعلیٰ شان کون ہے؟ ہمارے سرکار۔ سارے نبیوں میں اعلیٰ شان اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح سارے نبیوں میں اللہ کی اعلیٰ شان سرکار دو عالم ہے، جس طرح سارے نبیوں میں سمجھے اللہ کی شان میں سارے نبیوں میں اعلیٰ شان اللہ کی ہے، ایسے ہی میدان ولایت میں مصطفیٰ کی اعلیٰ شان عبد القادر جیلانی۔ ہاں، میدان ولایت میں مصطفیٰ کی اعلیٰ شان اگر کوئی ہے، بہت سے نبیوں میں ولی پیدا ہوئے، بہت سے نبیوں میں ولی، بڑے بڑے نبی، ہر نبی میں عاصم بن برقیہ جیسے ولی پیدا ہوئے، ایک پل جھپکتے میں بلقیس کا تقل لیا۔ لیکن یاد رکھو وہ ولی جو پیران پیر کا مقام ہے، وہ مقام کسی ولی کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑے نصیب دار ہیں کہ ہم کو دامن غوث اعظم ملا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی
ہم کو پیرانے پیر کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو ان کی عزت کرو گے لائق احترام بن جاؤ گے. ایک بات دیکھو, کہتے ہیں نا غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. ایک بات دیکھیے, ابھی میں بار بار دیکھ رہا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت سننا نہیں آپ. ایک چھوٹی سی بات بولوں, یہ اعلیٰ حضرت علماء کرام بیٹھے ہوئے نا, اعلیٰ حضرت کیا دنیا میں اور کوئی حضرت نہیں؟ بولیے ہے ایک سے. اب یہ سب حضرت لوگ تو بیٹھے ہی ہوئے, سارے حضرت ہیں, پورے ہندوستان حضرتوں سے بھرا ہوا. وہ آج کل تو اوریجنل کے ساتھ ساتھ ڈپلیکیٹ بھی حضرت ہے نا بھائی, سب جگہ حضرت. لیکن اعلیٰ حضرت ایک ہے. کیا بات ہے, اعلیٰ حضرت, ارے حضرت تو بہت سے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت, ہائے 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 ہائے, ہمیں کیا آتا ہے. میرے آقا نے کبھی کسی کا احسان رکھا نہیں. کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. ہاں, کوئی حضرت اعلیٰ نہیں ہے ساری دنیا میں, ایک حضرت. بولو. اور سنو, ہم تو عقیدت میں کہتے ہیں جو بدعقیدہ ہے وہ بھی حضرت کا نام لینے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے. ابھی ہم تو عقیدت میں کہتے ہیں, جو کہتے ہیں نہیں ہے وہ بھی پہلے کہتے ہیں اعلیٰ. یہ ہے عطا مصطفیٰ, یہ ہے عطا رسول. جس طرح چشمے محمد کے اشارے ہو گئے, جس طرح چشمے محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے ذرے سامنے آئے ستارے. اعلیٰ حضرت کبھی سوچا یہ اعلیٰ ہوئے کیسے؟ کبھی غور کیا اعلیٰ ہوئے کیسے؟ تو سنو, بغداد کی سرزمین سے, بریلی کی سرزمین سے, اور دنیا میں بہت سے شہر ہیں, بہت سے ملک ہیں, لیکن کسی اور شہر کسی اور ملک سے نہیں, بریلی کی دھرتی سے ایک آواز کسی عاشق کی بلند ہوئی. ایک آواز کسی عاشق کی بلند ہوئی. اس نے کہا, کیا کہا؟ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ. اور کسی دھرتی سے یہ آواز نہیں آئی, بریلی کی سرزمین سے عاشق رسول کی آواز بلند ہوئی کہ کوئی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. یہ اعلیٰ اور اولا کی آواز ہواؤں اور خلاؤں کو پھاڑتی ہوئی سرزمین مدینہ میں پہنچی. یہ آواز اعلیٰ اور اولا کہنے والے کی سرزمین مدینہ میں پہنچی. مصطفیٰ جان رحمت نے سنا, ایک عاشق مجھے بریلی سے اعلیٰ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ. آواز آئی, اے امام اہل سنت, امام احمد رضا, تم نے مجھے اعلیٰ کہا, میں نے تم کو قیامت تک کے لیے اعلیٰ بنا دیا. تم نے مجھے اعلیٰ کہا, ایک بار کہا, اب قیامت تک میں تجھے اعلیٰ ہی کہہ دعاؤں گا. جو بھی کہے گا اعلیٰ کہے گا, دشمن ہو وہ بھی اعلیٰ کہے گا, دوست ہو وہ بھی اعلیٰ کہے گا. میں نے تم کو اعلیٰ بخش دی. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو اپنے سرکاروں کی عزت کر کے اپنے مقاموں کو بلندیاں بخشنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.